اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، حاضرین سامعین، سورۃ النور آیت نمبر 26 علامات کی مدد سے ترجمہ۔ اس کا مطلب کر لیں جی۔ سب سے پہلے الخبیثات، الف تا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب عورتیں، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ناپاک عورتیں، صحیح۔ اس کے بعد لی واسطے، صحیح ہے جی۔ اس کا آپ نے اردو کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے، جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان کی روشنی میں بھی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آ گیا خبیثینا، یہاں کون سی علامت ہے؟ یا نون کی علامت ہے۔ یہ کس کے لیے آتا ہے جی؟ جمع مذکر کے لیے، ناپاک مرد، سب ناپاک مرد۔ وا، اور یہ بس ملتے جلتے الفاظ ہیں سارے۔ خبیثونا، اس میں بھی جمع کی علامت آ گئی، جمع مذکر کی آ گئی، سب ناپاک مرد۔ پیچھے دیکھیے، یا نون زبرنا، سب مرد، اور یہاں پہ وا نون زبرنا، سب مرد۔ دونوں علامتیں بتائی تھی، دونوں اس میں آ گئی۔ لی واسطے، وہی لفظ آ گیا۔ خبیثاتی، وہ دیکھیے شروع میں جو آیا ہے وہی آ گیا۔ الف اور تا دو پیش تن، یا الف اور تا یہ جمع کی علامت ہوا کرتی ہے اور مونس کے لیے ہوتی ہے، آ گیا وا اور۔ اب یہ آگے جو ہے الفاظ آ رہے ہیں، پچھلے جو الفاظ گزرے ان کی ضد کے طور پہ، متضاد کے طور پہ۔ الطیبات، سب پاک عورتیں، کیونکہ الف اور تا لگا ہوا ہے۔ اور للطیبین، لی واسطے، اور طیبین سب پاک مرد، یا اور نون زبرنا لگا ہوا ہے جی۔ وا اور الطیبون سب پاک مرد، وہاں علامت کیا آئی؟ یا نون، اور یہاں کیا آگے جی؟ واو نون زبرنا، دونوں جمع کی علامت ہیں مذکر کے لیے۔ للطیباتی، لی واسطے، طیباتی سب پاک عورتیں، الف تا جو لگا ہوا ہے۔ اولائکا، جی وہ سب خالص عربی کا لفظ ہے، اس کو الگ سے یاد کر لیں۔ مبرعون، جی یہاں علامت کون سی ہے؟ واو نون، بہت خوب، واو نون علامت ہے، اور یہ علامت کس کی ہے؟ جمع مذکر کی۔ اور ذرا اس کو ہٹا کے دیکھیں، لفظ کیا بچ گیا؟ مبرع، آزاد، بہت خوب۔ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مبرع، ایوب سے مبرع۔ مبرعون سب بری یا آزاد مرد۔ مما، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، من اس میں حرف ہے، اور ما پھر آ گیا موصولہ جو کے لیے، صحیح۔ من سے ما جو، یہ یاد رکھیں دونوں کو ملایا گیا ہے۔ من ما سے، من سے ما جو، یقولون، جی دو علامتیں آ گئی اس میں، یا اور واو نون۔ اور اس کو ہٹا کے دیکھیں، یا کو اور واو نون کو، تو بچ گیا کال کا لفظ ذہن میں آ گیا۔ یقولون، وہ سب کہتے ہیں، کہیں گے۔ لا واسطے، لام زیر لی کا مطلب بھی واسطے ہے، اور یہاں پہ لام زبر لا کا مطلب بھی واسطے ہے۔ لام زبر لا واسطے، اور بعض جگہوں پہ ضرور کے مطلب میں بھی ہوتا ہے لام زبر لا، یہاں پہ ہے واسطے۔ ہم، ان اردو میں استعمال کرتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، صحیح۔ مغفرتن، مغفرت، جی، اور مغفرت اردو میں آپ کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ مغفرت کی نظر آتی ہے بس اتنی صورت، ہم گناہوں سے پشیمان رہا کرتے ہیں، یہ بھی مغفرت کی صورت ہے، پشیمانی، جی۔ اس کے بعد وا، پھر وہی آ گیا، اور رزق، رزق اور کریم، رزق کریم، کرم والا۔ اب اس کا ہم با محاورہ ذرا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ خبیثات خبیثین کے لیے ہیں، اور خبیثون خبیثات کے لیے ہیں، اور طیبات طیبین کے لیے ہیں، اور طیبون طیبات کے لیے ہیں، اور وہ اس بات سے مبرہ ہیں، آزاد ہیں جو وہ لوگ ان کے لیے کہتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے۔
اپنے محدود وقت کے اندر جتنا ہمارے پاس وقت ہے اسی حساب سے دیکھیے گا کہ عام طور پہ کیا ہے، یہ آیت کب پڑھتے ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ بڑی اہم بات آپ سے میں نے گوش گزار کرنا ہے آپ کے سامنے. کب یہ آیت پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے مرد غلط نظر آیا تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جی، یہ غلط اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی غلط. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ بروں کے لیے بری بیویاں ہیں، اچھوں کے لیے اچھی بیویاں ہیں. اسی طرح دوسری صورت لگا لیں، کسی خاتون میں عیب دیکھا تو کہتے ہیں یہ اللہ نے جوڑیاں بنائی ہیں. اگر بیوی غلط ہے تو شوہر بھی ایسا ہی ہوگا. اگر شوہر میں عیب دیکھا، شوہر غلط ہے تو بیوی بھی ایسی ہی ہوگی. جبکہ یہ تاثر بالکل غلط ہے. یہ مکمل طور پہ ایسی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن کی دیگر آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے خلاف نظر آتا ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھیے سورۃ التحریم میں ذکر ہوا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا جو کافرہ تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافرہ تھی، ان کا ذکر ہوا. تو اب ہونا تو یہ چاہیے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان کے مطابق ہی ہوتی. تو قرآن نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. اور فرعون کی زوجہ محترمہ کا ذکر ہوا حضرت آسیہ، وہ صاحبہ ایمان. تو اس کا مطلب ہے یہ قاعدہ جو ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے کہ کہنا کہ ایسے ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. ممکن ہے کہ دونوں ایک طرح کے ہوں اور ممکن ہے کہ دونوں میں فرق ہو. یعنی کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. اور یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خبیثات کا مطلب کیا ہے. تو آپ ترجمہ دیکھیے گا کہ خبیثات کہہ لیجئے کہ خواتین کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ یہ باتوں اور کلمات کے لیے آ رہا ہے. گفتگو، باتیں، بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں، پاک لوگوں کے لیے ہیں، اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں، پاک لوگ پاک باتوں کے لیے ہیں. تو اس کو پس منظر میں بھی دیکھنا چاہیے. اور تیسری اور آخری اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں کہ جو ان پر بہتان لگا رہے ہیں وہ خود ناپاک ہیں. یعنی یہ میاں بیوی کے سینیریو میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میاں میں شوہر میں کوئی عیب دیکھا تو بیوی کو بھی برا کہہ دیں، اور اگر بیوی میں کوئی عیب دیکھا تو شوہر کو بھی برا کہہ دیں. ایسا نہیں ہے. اس کی جو ممکنہ صورتیں ہیں وہ بتا دی. اور ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کا رجحان اور میلان بری خواتین کی طرف ہی ہوتا ہے، اور جو پاک باز لوگ ہیں ان کا رجحان اور میلان بھی پاک باز خواتین کی طرف ہوتا ہے.